درود شریف کی برکت۔ دوستو، ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا۔ اس یہودی کے ساتھ مسلمان کا ایک اچھا تعلق تھا۔ اس مسلمان کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا کہ حضرت محمد پہ درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے اور ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو کوئی بھی مسلمان اس سے ملتا اس کے سامنے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا، اور اگر کوئی بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو یہ جملہ پوری مجلس میں بڑی یقین سے سناتا کہ حضرت محمد پہ درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا۔ اس یہودی نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو ذلیل و رسوا کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر پر اس مسلمان کی یقین کو کم کیا جائے۔ یہودی نے ایک سازش تیار کی۔ وہ ایک سونار کے پاس گیا اور اس سے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اسے تاکید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائے کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی کے لیے نہ بنائی گئی ہو۔ سونار نے انگوٹھی بنا دی۔ وہ یہ انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ سلام کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ دہرایا کہ حضرت محمد پہ درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ یہودی نے دل ہی دل میں کہا کہ بس بہت ہو گیا، اب یہ جملہ جلد ہی تم بھول جاؤ گے۔ کچھ بات چیت کے بعد یہودی نے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے، وہ آپ کے پاس امانت رکھوا کے جانا چاہتا ہوں، واپسی پر آپ سے لے لوں گا۔ مسلمان نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کو دے دی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ رات کو وہ چوروں کی طرح مسلمان کے گھر میں گھسا، انگوٹھی چوری کی اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اگلی صبح وہ ایک کشتی میں سوار ہو کے سمندر گیا اور سمندر کے درمیان پہنچ کر گہرے پانی میں وہ انگوٹھی پھینک اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کی سوچ تھی کہ جب میں واپس آؤں گا اور اس مسلمان سے اپنی امانت مانگوں گا اور وہ نہیں دے سکے گا تو تب اس پہ چوری کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا اور ہر جگہ اسے ذلیل و رسوا کروں گا، اور وہ مسلمان یہ ضرور دیکھے گا کہ درود شریف سے کام نہیں بنا تو وہ اپنا جملہ اور اپنی دعوت چھوڑ دے گا۔ مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہودی کچھ دن بعد واپس آیا اور آتے ہی مسلمان کے پاس گیا تاکہ اپنی انگوٹھی وصول کر سکے۔ مسلمان نے کہا کہ آپ اطمینان سے بیٹھیں، آج صبح ہی درود شریف کی برکت سے دعا کر کے میں شکار کے لیے نکلا تھا تو ایک بہت بڑی مچھلی میرے ہاتھ لگی ہے، آپ ابھی سفر سے آئے ہیں، وہ مچھلی کھا کر جائیے۔ پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پہ لگا دیا۔ اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلایا۔ وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے اور یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے ہم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی۔ وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں انگوٹھی رکھی تھی تو اس نے دیکھا کہ انگوٹھی وہاں موجود نہیں۔ وہ مچھلی والی انگوٹھی یہودی کے پاس لایا، پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر آ گئیں، رنگ پیلا پڑ گیا اور ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ یہودی نے پوچھا کہ یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے جواب دیا جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں تو ابھی دیکھا تو وہاں موجود نہیں تھی، لیکن جو مچھلی آج میں نے شکار کی اس کے پیٹ سے ملی ہے۔ مسلمان کہنے لگا کہ معاملہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ تک پہنچ گئی ہے اور اللہ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد پہ درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا اور پھر بلک بلک کر رونے لگا۔ مسلمان اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے کہا کہ مجھے غسل کی جگہ دے دو۔ غسل کر کے آیا تو آتے ہی کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ وہ ابھی بھی رو رہا تھا۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی، تب اس نے ساری کہانی سنائی۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا کہ حضرت محمد پہ درود پڑھنے سے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے اور ہر مراد پوری ہوتی ہے اور ہر حال میں بندہ سکون میں رہتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔